آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اگرچہ اعمال کی سزا و جزا مرنے کے بعد ہوگی، کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور نمونہ یہاں بھی سزا اور جزا کی جھلک دکھائی ہے۔ بعض لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے اس دنیا میں سزا دی اور بعض کو ان کی نیکیوں کی سبب اس دنیا میں جزائے خیر سے نوازا ہے۔ اس پر قرآن مجید کی بے شمار آیات مقدسہ بطور استشہاد پیش کی جا سکتی ہیں۔ بعض احباب کو یہ غلط فہمی ہے کہ نیکی کی جزا کا تعلق صرف اور صرف آخرت کے ساتھ ہے۔ اس بات میں شبہ نہیں کہ ہر نیکی اللہ کی رضا کے لیے ہی کرنی چاہیے اور ضرور کرنی چاہیے، خواہ اس کی جزا دنیا میں ملے یا ثواب کی صورت آخرت کے اندر ملے۔ قرآن مجید کی ایک جامع دعا میں دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنے کا ارشاد ہے۔ خالق لم یزل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا فرما، فی الدنیا حسنہ، دنیاوی زندگی کے اندر ہمیں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور اے ہمارے رب ہمیں اخروی زندگی میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ کتنی پیاری دعا ہے کہ جس میں دنیا میں بھی بھلائی ہی بھلائی رکھی گئی ہے، آخرت میں بھی بھلائی ہی بھلائی رکھی گئی ہے۔ اگر اس دعا کو اس انداز سے، اس طریقے سے مانگا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ باری تعالیٰ، مجھ سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں ان کا ازالہ اسی دنیا میں ہو جائے، ان کی سزا دنیا کے اندر ہی میں بھگت لوں، آخرت میں مجھے ان گناہوں کی سزا نہ دینا۔ تو ایسا ہوا کہ ان کا جسم آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو گیا، بالکل کمزور ہو گئے، جسم کا رنگ زرد پڑ گیا۔ حضور علیہ السلام گئے عیادت کے لیے، پوچھا کیا بات ہے، تمہاری ایسی حالت کیوں ہوئی؟ اس نے ساری بات کہہ سنائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ تو اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے دعا کرتا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، تو مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور مجھے آگ سے محفوظ فرما۔ اتنا ہی اچھا ہوتا، جبکہ صرف دنیا مانگنا اور آخرت نہ مانگنا یہ طریقہ کفار ہے، کفار کا طریقہ ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلی آیت کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا
آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ اور لوگوں میں بعض وہ ہیں کہ جو یوں دعا کرتے ہیں، کیسے؟ ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا عطا فرما، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اخروی زندگی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، کچھ بھی انہیں اخروی زندگی میں نہیں دیا جائے گا۔ اخروی زندگی ان کی یوں ہی گزرے گی، کیونکہ انہوں نے صرف دنیا ہی مانگی ہے، آخرت نہیں مانگی۔ دنیا کی بھلائی ہی چاہیے، آخرت کا حصہ نہیں چاہا، آخرت نہیں مانگی۔ اس لیے رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، من کان یرید حرث الآخرہ، کہ جو اپنے اعمال سے آخرت کی کھیتی چاہے، فرمایا نزد لہ فی حرثہ، تو ہم اس کی کھیتی بڑھا دیتے ہیں۔ کیسے بڑھا دیتے ہیں؟ نیکیوں کی توفیق دے کے بڑھا دیتے ہیں، کہ اللہ اس بندے کو پھر نیکیوں کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور اس کے لیے خیرات و طاعات کی راہیں کھول دیتا ہے، کہ وہ رب کی بارگاہ میں نیکیاں کرتا ہے۔ ایسے ایسے اسباب اللہ اسے عطا فرماتا ہے کہ پہلے اس کے پاس کچھ کھانے کو کچھ نہ تھا، پینے کو کچھ نہ تھا، اوڑھنے کو کچھ نہ تھا، پہننے کو کچھ نہ تھا، کوئی چیز اس کے پاس موجود نہ تھی۔ ایک وقت کا تھا، 2 وقت کے بارے میں سوچتا تھا کہ کہاں سے آنا ہے، لیکن جب اس نے رب العالمین کی بارگاہ میں آخرت کے حصے کی دعا کی کہ اللہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو اپنے اعمال سے آخرت کی کھیتی مانگتا ہے، اللہ اسے آخرت کی کھیتی عطا فرماتا ہے۔ اور وہ کھیتی کیسے عطا فرماتا ہے؟ وہ اللہ اسے نیکیوں کی بدولت عطا فرماتا ہے، یعنی ایسے ایسے اسباب اللہ اس کے لیے مہیا فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ سجدے کی صورت میں، کہ اللہ اسے صحت عطا فرماتا ہے، اسے سجدے کی طاقت دیتا ہے، وہ رب کو راضی کرتا ہے۔ اللہ اسے مال عطا فرماتا ہے، وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار اسباب ہیں کہ جن کی بدولت اللہ انہیں وہ اسباب دیتا جاتا ہے، وہ رب کی راہ میں خرچ کرتا جاتا ہے، اور اللہ کی رضا کو حاصل کرتا جاتا ہے۔ یہ ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ۔ اس کا مفہومی ترجمہ کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ بندہ پھر کیسے مقبول ہوتا ہے کہ جو اپنی نیکیوں کے سبب، اپنے اعمال کی بدولت آخرت میں حصہ چاہ رہا ہے۔ فرمایا ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، کہ جو بندہ اپنے عمل کی بدولت صرف دنیا کی کھیتی چاہے، تو فرمایا نؤتہ منہا، ہم اسے جتنا اس کے مقدر میں ہیں اسے دے دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا ہے۔ اس لیے یہ بہترین دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں، جب بھی دعا کریں تو ہاتھ اٹھا کے یہی دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بلائیاں عطا فرما، اور ہمیں آگ سے بچا لے۔ بہترین دعا ہے۔